کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ زمین سپاٹ فلیٹ ہے، اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ زمین گول اسفیر ہے۔ اب ان دونوں تفصیلوں کا ایک ساتھ ہونا ممکن نہیں، تو حقیقت کیا ہے؟ اصل میں یہ آیت ان لوگوں کے لیے سب سے اہم ثبوت ہے جو مانتے ہیں کہ قرآن نے زمین کو سپاٹ کہا ہے۔ لیکن کیا واقعی میں یہ آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے؟ اگر کوئی قرآن کو بنا علم کے صرف اپنی آنکھوں سے مطلب نکال کر سمجھے تو شاید ہاں، لیکن اگر کوئی اس آیت کی صحیح سمجھ اور علماء کی تفسیر کو دیکھے تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ آیت اصل میں کوئی بھی آخری فیصلہ ثابت نہیں کرتی۔ اب آپ کہیں گے، لیکن ترجمہ تو صاف ہے، کہا گیا ہے کہ زمین کو بچھایا گیا۔ عربی لفظ سطحت بھی اسی روٹ سے ہے جس سے مسطح فلیٹ بنتا ہے، تو پھر اس میں تفسیر کی کیا ضرورت؟ دراصل وجہ یہ ہے، یہاں الارض کا مطلب پورا پلانٹ نہیں بلکہ زمین کی سطح سرفس لیا گیا ہے۔ اس لیے آیت کا مطلب ہے کہ زمین کی سطح کو ہمارے لیے آسان اور سمتل بنایا گیا تاکہ ہم اس پر گھر بنا سکیں، راستے بنا سکیں اور اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اب سوال یہ ہے، کیوں نہ ہم اسے پلانٹ ارتھ ہی سمجھیں؟ اس کا جواب تفسیر کے علماء نے بہت پہلے دے دیا ہے، جیسے ابن عاشور کی تفسیر میں آتا ہے۔ الارض کا قرآن میں دو مطلب ہوتے ہیں۔ 1، ایک عام مطلب پورا پلانٹ جسے اللہ نے پیدا کیا۔ دوسرا، خاص مطلب وہ زمین جس پر انسان کھڑا ہوتا ہے، یعنی سطح۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت میں کون سا مطلب مراد ہے، تو اس کا جواب ہمیں اسی سورہ کی پچھلی آیات سے مل جاتا ہے۔ افلا ينظرون کیا وہ دیکھتے نہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت کو مخاطب کر رہا ہے، اور پھر تسلسل میں فرمایا، اونٹ کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو اور زمین کو دیکھو۔ پورا پلانٹ آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی چاروں چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں: اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کی سطح۔ اس لیے یقیناً یہاں مراد سطح ہی ہے۔ اب آئیے دوسری آیت دیکھیں جو اس معاملے میں اکثر پیش کی جاتی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق یہاں اللہ تعالیٰ پورے کائنات کی تخلیقن کی بات کر رہے ہیں، ایک عام مطلب، اور پھر اللہ فرماتے ہیں يكور كرة جس کا مطلب ہے گول کرنا یا لپیٹنا، جیسے پگڑی لپیٹی جاتی ہے۔ تو جب رات اور دن کو ایک دوسرے پر لپیٹا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ زمین گول ہے، کیونکہ یہ ریپنگ گول چیز پر ہی ممکن ہے، اور عربی زبان میں اس کے اور بھی ثبوت ہیں، الافلاك جس سے مراد آسمانی گول ادارے ہیں فلک، جس کا مطلب ہے آربٹ یا گول دائرہ، اور علم المنفلک، جس کا مطلب ہے خلاؤں کا علم، ایسٹرونومی۔ اصل میں یہ بات نئی نہیں ہے، بلکہ پرانے مسلمان علماء اس بات کو صدیوں سے جانتے آ رہے ہیں۔ جیسے مامونک مون میپ جو دوسری صدی کا ہے، اس میں زمین کو گول دکھایا گیا۔ البیرونی 4 صدی میں پورے پلانٹ کا ڈایامیٹر حساب سے نکال لیا تھا۔ اجماع ہے کہ زمین گول ہے۔ ابن حزم اور تیمیہ جیسے علماء نے بھی یہی رائے رکھی، اور بے شمار دیگر علماء کا بھی یہی اتفاق۔ اب اگر آپ اب بھی مطمئن نہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ علم نہیں ہے جس کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ سب سے اہم بات، یہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں میں فرقہ ڈالنے کی وجہ نہیں بننی چاہیے۔ یہ نہ ہماری نماز کو متاثر کرتا ہے نہ ہماری عبادت کو۔ بس اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ بنا علم کے قرآن کی تفسیر کرنا انسان کو غلط فہمی یا گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔